رات کا وہ خاموش پہر جب دنیا کے پوشیدہ راز دھیرے دھیرے اپنی اصلی شکلیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں، جب کچھ نام صرف تصویروں، قصے، کہانیوں اور افسانوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان کا اثر زمین، انسانی ذہن اور دلوں کی گہرائیوں تک محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نام ہواؤں میں سرگوشی بن کر پھیلنے لگا، کالی ماتا یعنی وسیع دیوی، ایک ایسی شخصیت جس کا تصوری خوف، لامحدود قوت اور غیر معمولی طاقت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور اسی سرگوشی کے ساتھ ایک اور نام بھی جڑا جو اسلامی روایات میں دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ سمجھا جاتا ہے، یعنی دجال۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کالی ماتا اور دجال کا تعلق صرف کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو مختلف مذاہب کے سایوں میں نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ ہندو عقیدے میں کالی ماتا کو قوت، موت اور تباہی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کو ہر چھپی ہوئی حقیقت دیکھنے والی سمجھا جاتا ہے اور اس کے قدم پوری زمین پر اپنی حکمرانی کا احساس دلاتے ہیں۔ اسی تصور کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کالی ماتا اصل میں دجال کی بیوی یا اس کی سب سے قریبی مددگار ہے۔ دجال جو سچ اور جھوٹ کے درمیان سرحد مٹا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور جس کی آمد کا خوف ہر مومن کے دل میں لرزہ پیدا کر دیتا ہے۔ کالی ماتا کے چہرے پر چھپی ہی وہ خوفناک مسکراہٹ، اس کے گلے میں لٹکتی ہوئی کھوپڑیوں کی مالا، یہ صرف ہندو روایات کی تصویریں نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ایک گہرا اشارہ ہے جو تاریخ اور مذہبی روایات کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جب کالی ماتا کے اس تصور کو دجال کی صفات کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو ایک ایسا منظر ابھر کر آتا ہے جو انسانی سوچ کو جھنجھوڑ دیتا ہے، جہاں عورت، شیطانی طاقت، سچ اور فریب ایک ہی رنگ میں گھل مل جاتے ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنی جھوٹی قوت اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان فتنہ برپا کرے گا اور بہت سے لوگ اس کی ظاہری کرامتوں سے دھوکہ کھا جائیں گے۔ اب اگر کالی ماتا کے نقش و نگار اور اس کے خوفناک پہلوؤں کو دجال کے فتنے کے ساتھ ملا دیا جائے تو ایک ایسی تصویر بنتی ہے جو سننے والے کے دل میں سوالات اور دماغ میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ کیا یہ سب صرف قیاس ہے یا پھر کوئی گہرا چھپا ہوا سچ؟ کالی ماتا کی وہ قوت جو تباہی اور راز کو نمایاں کرتی ہے، اور دجال کی وہ صفات جو دھوکہ اور فریب میں کمال رکھتی ہیں، ان دونوں کا مجموعہ انسانی ذہن میں خوف، تجسس اور حیرانی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ موڑ ہوتا ہے جہاں یقین کم اور سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہر اگلا خیال سنسنی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ شاید یہ وہ راز ہے جو جان بوجھ کر صدیوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ کالی ماتا اور دجال کے درمیان چلنے والی یہ سرگوشی صرف ہندو روایت تک محدود نہیں بلکہ کچھ لوگ انہیں اسلام کے فتنہ دجال کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اس کا جواب پانے کے لیے پہلے دجال کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، جھوٹ اور فریب میں انتہائی ماہر، اور اس کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ ایسا امتحان جسے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا۔ اسلام کہیں بھی یہ تصدیق نہیں کرتا کہ دجال کی کوئی بیوی ہوگی یا کوئی خاص عورت اس کے فتنے کا حصہ ہوگی۔ نہ قرآن میں، نہ صحیح احادیث میں، اور نہ ہی کسی مستند اسلامی تاریخی حوالے میں کالی ماتا کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تصور زیادہ تر غیر اسلامی روایات اور قیاسی کہانیوں کا نتیجہ ہے
جسے وقت کے ساتھ بنا تحقیق کے پھیلا دیا گیا۔ اسی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ اس افسانے کو سچ سمجھ کر خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں دجال کا فتنہ کسی خاص عورت یا شخصیت سے نہیں، بلکہ انسانی ایمان، عقل اور صبر کے امتحان سے جڑا ہوا ہے، اور اس فتنے سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے: اللہ کی ہدایت، قرآن کی تعلیم اور نبی کی سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ ہندو روایات میں کالی ماتا ایک علاماتی اور روحانی تصور ہے۔ کوئی حقیقی عورت نہیں جسے دجال کی بیوی قرار دیا جا سکے۔ اس لیے یہ تمام کہانیاں، سرگوشیاں اور خوف صرف انسانی سوچ اور افسانے سازی کا حصہ ہے، نہ کہ اسلامی حقیقت کا۔ آخر میں نتیجہ بالکل واضح ہے: کالی ماتا نہ دجال کی بیوی ہے، نہ اسلام اور نہ تاریخ ہی اس دعوے کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ صرف ایک قصہ ہے، اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا واحد ذریعہ اللہ پر یقین، قرآن اور ایمان کی روشنی ہے، وہی روشنی جو اندھیروں، فریب اور خوف کے درمیان انسان کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ تو دوستو، آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔